چائے، کرکٹ اور صدارتی آرڈیننس میں کیا بات مشترک ہے؟ یہ ساری چیزیں بر صغیر پاک و ہند نے برطانوی راج سے وراثت میں پائی ہیں۔ بر صغیر میں آرڈیننس متعارف کرانے کا مقصد اپنے پاس موجود حتمی اختیار کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستانیوں کو قانون سازی کے امور پر زیادہ نمائندگی دینا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 نے گورنر جنرل کو قانون سازی کے بے روک اختیارات دے دیے، اور اس عمل کو مزید تقویت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت دی گئی، جس کا استعمال نو آبادیاتی دور کے بعد کی ریاستوں میں آئین سازی کے خاکے کے طور پر کیا گیا۔ تو صدارتی آرڈیننس دراصل ہے کیا، اور یہ پارلیمنٹ ایکٹ سے کس طرح مختلف ہے؟ سوچ سمجھاتا ہے پاکستان میں صدارتی آرڈیننس۔ آئین کی شق 89 کی روح سے صدر کے پاس آرڈیننس کا نفاذ کرنے کا اختیار موجود ہے۔ شق کے مطابق آرڈیننس 120 دن کے محدود دورانیے کے لیے نافذ کیے جا سکتے ہیں، اور ان کا نفاذ صرف تبھی ممکن ہے جب سینٹ یا قومی اسمبلی کی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے آرڈیننس صرف ہنگامی صورتحال میں وقتی فیصلے کے نفاذ کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ عمومی قانون سازی کے متبادل کے طور پہ۔ پارلیمنٹ سے قانون کی منظوری کا عمل ایک توجہ اور وقت طلب معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری عمل میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے شراکت داروں کی رائے اور نمائندگی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ کسی بل کو قانون بنانے کے مندرجہ ذیل مراحل ہوتے ہیں۔ اس کا اطلاق منی بلز، فائنانس بلز اور آئینی ترمیم پر نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ بل دیکھنا، حکومت یا متعلقہ رکن بل متعارف کراتا ہے تاکہ اس کی کلیدی نکات پر بات ہو سکے۔ کمیٹی مرحلہ، یہ بل ایوان کی کسی ایک ہاؤس کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت 29 قائمہ کمیٹیاں ہیں جہاں اس پر بحث کی جاتی ہے اور ترامیم تجویز کی جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک منتخب کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے جو کہ بل کو مزید تفصیل سے دیکھے اور ایک رپورٹ تیار کرے۔ دوسری دفعہ بل دیکھنا، اس بل کی ہر شق کو پڑھا جاتا ہے اور اراکین ایک دن کا نوٹس دے کر ترامیم تجویز کر سکتے ہیں۔ تیسری دفعہ بل دیکھنا، متعلقہ رکن بل منظور کرانے کے عمل کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ بل کو منظور یا رد کرنے کے لیے بحث ہو سکتی ہے اور ووٹ کے عمل سے قبل اس میں زبانی ترامیم بھی تجویز کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے، ایوان میں اس عمل کی دہرائی، اگر بل ایوان بالا میں لایا گیا ہو تو یہ عمل قومی اسمبلی میں دہرایا جانا ضروری ہے، اور اگر قومی اسمبلی میں آیا ہو تو عمل ایوان بالا میں دہرانا ضروری ہے۔ صدر کی منظوری، بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے صدر کی منظوری آخری مرحلہ ہے۔ چلیں پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ 2018 کی مثال لیتے ہیں۔ 11 اپریل 2018 کو وزیر داخلہ احسن اقبال نے حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں بل متعارف کرایا۔ 12 اپریل 2018 کو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اپنی رپورٹ پیش کی جس میں ترامیم بھی شامل تھیں۔ اسی تاریخ کو بل دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ دیکھنے کے مراحل سے گزر کر قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ 11 مئی 2018 کو ایوان بالا میں بل منظور کر لیا گیا، اور 18 مئی 2018 کو صدر کی منظوری ملنے کے بعد اس کو قانون کی حیثیت دے دی گئی۔ دریں اثنا آرڈیننس قانون اس طرح بنتا ہے، مسودہ صدر کو پیش کیا جاتا ہے اور صدر اس کو نافذ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کے مشکل عمل کو اختیار کرنے کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کا رستہ اپنایا۔ بلڈٹ کی جانب سے جمع کرائے گئے اعداد و شمار کے مطابق 1973 سے اب تک پاکستان میں 1774 آرڈیننس وضع کیے گئے ہیں، جن میں جنرل ضیاء کے وضع کردہ 407، جنرل مشرف کے وضع کردہ 273 اور 3 سال پر مشتمل بے نظیر بھٹو کی دوسری دور حکومت کی غیر معمولی طور پر وضع کردہ 357 شامل ہیں، جو کہ کسی بھی منتخب حکومت کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ اس کی ایک وجہ پاکستان میں رائج جمہوری ساخت بھی ہے۔ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی اکثریتی نشستیں جیتنے سے حکومت بنتی ہے، تاہم ایوان بالا کے انتخابات عام انتخابات کے 2-3 سال بعد ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر حکومت کو قانون سازی کے لیے ایک ایسے ایوان کا سامنا ہوتا ہے جس پر حزب اختلاف
غالب ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب ایوان بالا کے انتخابات ہوتے ہیں تو پیچیدہ انتخابی عمل کے باعث اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں ہوتی کہ حکومت ہی اکثریت میں آئے گی، اور جیسا کہ آرڈیننس 120 دن کے لیے صرف اس صورت وضع کیے جا سکتے ہیں کہ جبکہ پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو۔ تو اسی لیے گزشتہ حکومتیں سیشن کے آغاز سے چند گھنٹے قبل ہی آرڈیننس وضع کرتی رہی ہیں، اور پھر قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کی بدولت اس میں توسیع در توسیع دیتی رہی ہیں۔ امیگریشن آرڈیننس 1979، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999 اور نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2007 ایسی صرف 3 مثالیں ہیں جن کو اپنی مقررہ مدت ختم ہونے کے بڑے عرصے بعد تک توسیع در توسیع ملتی رہی۔ اختیارات کے اس ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے 2010 میں پاس کی گئی 18ویں ترمیم نے آرڈیننس کے اختیارات کو کافی حد تک کم کر دیا۔ تو پہلے جس آرڈیننس کو کوئی بھی ایوان 120 دن کے بعد ان گنت دفعہ توسیع دے سکتی تھی، اسے اب صرف ایک دفعہ سینٹ یا قومی اسمبلی میں توسیع دی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی ایک ایوان بھی اس کے خلاف عدم رضامندگی کی قرارداد پاس کرے تو اس توسیع کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو آرڈیننس وضع کرنے سے روکا جائے اور اس کو حزب اختلاف کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ سے قانون کے طور پر منظور کرانے پر مجبور کیا جائے، اور اس کی وجہ سے 2010 کے بعد سے آرڈیننس کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ 2009 میں 60 آرڈیننس وضع ہونے کے بعد ہر سال وضع ہونے والی آرڈیننس کی تعداد کم ہوتی گئی۔ دوسری طرف حکومت ابھی بھی آرڈیننس پاس کر سکتی ہے جس سے کسی بھی سیکٹر کو 8 ماہ کے لیے بدلا جا سکتا ہے، اور پھر حزب اختلاف کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو حکومت کی قانون سازی پر راضی ہو یا پھر اس نظام کو ختم کر کے انتشار پیدا کرے، جو کہ بندوق کی نوک پر فیصلے منوانے کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ دونوں طریقہ کار سال 2019 میں واضح طور پر نظر آئے جب صدر عارف علوی نے حزب اختلاف کے ساتھ کسی بھی قسم کے مشورے کیے بغیر 8 آرڈیننس وضع کر دیے۔ بندوق کی نوک پر فیصلے منوانے کی یہ روش ظاہری طور پر حکومتی ایجنڈے کا حصہ نظر آ رہی تھی، لیکن کچھ ممبران کے نظریاتی اختلافات کے باعث حکومت نے چند ہی روز بعد ہی اکثر آرڈیننس واپس لے لیے اور قانون سازی کے عمل میں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ لیکن یہ آرڈیننس پاس کرنے سے پہلے اور کچھ کے واپس لینے کے باوجود 2018 سے تحریک انصاف کی حکومت نے پارلیمنٹ ایکٹ سے زیادہ آرڈیننس پاس کیے ہیں، جس سے ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا ہم پاکستان میں اس طرح سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں؟